آج کی مجلس منسوب ہے اس شہنشاہ معظم کے نام جس نے دین محمد کو اپنے نام میں تبدیل کر لیا ہے۔ میری کوشش ہوگی جتنی دیر تک میں ممبر کے مصلی پہ ہوں میری گفتگو کا قبلہ اسی بادشاہ کی دہلیز رہے۔ میں نے جملہ کہا سیالکوٹ میں یہ وہ شہنشاہ ہے جس نے دین محمد کا نام اپنے نام پہ تبدیل کر لیا ہے۔ بندے ہم اللہ کے ہیں، امتی ہم نبی کے ہیں، کلمہ ہم علی کی ولایت کا پڑھتے ہیں، ماتم ہم حسین کا کرتے ہیں، کہلواتے ہم جعفری۔ دین محمد کو توجہ صاحب جس نے کچھ اس انداز سے خریدا، رسول بھی صادق تھے، یہ بھی صادق، انہیں عرب کے کفار صادق کہتے تھے، اسے خود صادق صادق کہتے تھے۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، اس گھر میں تو سارے ہی صادق ہیں، اس گھر میں علی جیسا وہ صادق ہے جس کی زبان پہ توحید بولتی ہے، یہ اتنا سچا ہے اس کی لہجے کی معراج میں توحید کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس گھر میں حسن اور حسین جیسے وہ صادق ہیں جو توحید کی صداقت کی گواہی کے لیے مباہلے میں جاتے ہیں۔ اس گھر میں صدیقت الکبریٰ ہے، اس گھر میں سجاد جیسا صادق ہے، لیکن جب بھی کوئی بندہ بھی گفتگو کرتے ہوئے کہے گا کہ میرے امام صادق نے فرمایا تو کسی کے ذہن میں علی نہیں آئے گا، حسن نہیں آئے گا، حسین نہیں آئے گا، ہر ایک کے ذہن میں صرف ایک ہی بادشاہ کا نام آئے گا جسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ تو مجھ میں سوال کرے سیالکوٹ کا مجمع کہ جب یہ سارے صادق ہیں تو نام انہی کا ذہن میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ علی کے دور میں جھوٹا امام کوئی نہیں تھا، حسن کے دور میں جھوٹا امام کوئی نہیں تھا، حسین کے دور میں جھوٹا امام کوئی نہیں تھا۔ جب میرے اس شہنشاہ کا دور آیا کوئی گوشت کے پھٹے سے امام بن کے اٹھایا، کوئی کپڑا بنتا ہوا امام بن کے اٹھایا، اتنے جھوٹوں کے مقابلے پہ خدا نے صادق کہہ کے بتایا یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سچا۔ بادشاہ حسین زندگی، مالک حسین زندگی، اس شہنشاہ معظم کو صادق کہا جاتا تھے تو سارے ہی سچے، کچھ ایسے اپنی صداقت کو منوایا کہ آج کوئی ہمیں جھوٹا کہہ سکتا ہے، ہمارے امام کو صادق ہی کہے۔ قبلہ تشریف فرمائے ہیں، میں نے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی ہے، خدا نے صادقین کے ساتھ ہونے کا کہا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیق کے ساتھ نہیں۔ جو بندے چپ بیٹھے ہیں وہ بے نیازی میں ہیں۔ قبلہ تشریف فرمائے، سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، صدیق اور ہوتا ہے، صادق اور ہوتا ہے۔ جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں۔ خدا نے صادقین کے ساتھ ہونے کا ہو۔ یہ میرا شہنشاہ ان صادقوں میں سے ایک صادق ہے۔ ماں کا شجرہ اتنا عزت دار کہ جب مولا امیر المومنین کا میں تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا تاکہ اس شہنشاہ پہ گفتگو ہو سکے۔ مولا نے فرمایا کہ ہم تمہارا آقا، موضوع یاد ہے، ایران کی شہزادی امیر کے دربار میں مولا نے فرمایا شہروانوں کا آقا حسین بن علی سے، گہان بانوں کا آقا محمد بن ابی بکر سے۔ مولا علی نے پڑھا اس بی بی کے ہاں پھر ایک بچے کی
آمد ہوئی جسے کہتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اس شہزادے کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں یہ عارف آل محمد تھے۔ ادھر اس بی بی کے ہاں جناب قاسم دنیا میں آئے، ادھر شہربانوں کی گود میں شہزادہ علی ابن الحسین آئے۔ پھر آل محمد کی خدمت اس گھر کی دیکھنا، اس بی بی نے اپنا بچہ قاسم جو ہے وہ سید الساجدین کا غلام بنایا۔ یہ مولا سجاد کی دروازے پہ بیٹھتے تھے اور ڈیوٹی کیا کرتے تھے سننا، یہ آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے تھے۔ مولا سجاد ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن مولا سجاد نے انہیں کہا قاسم ماں آپ کی بھی عجم سے ہے، ماں میری بھی عجم سے ہے، لیکن زندگی میں تو نے کبھی مجھ سے اس معاملے میں برابری نہیں کی کہ آپ کی والدہ بھی عجم سے میری والدہ بھی عجم سے۔ قاسم نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بادشاہ کیا یہ فرق کافی نہیں، میرا باپ فرش کا ہے تیرا باپ عرش کا۔ میں ماؤں پہ فخر کیوں کروں، میں ماں پہ ناز کیوں کروں، تو حسین ابن علی کا بیٹا۔ ہم آپ کے غلام ہیں میرے مالک۔ امام نے فرمایا تمہاری خدمت اور تمہاری نوکری اور تمہاری مودت کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فرزند محمد باقر کا عقد تمہاری شہزادی فروا سے کریں۔ سرکار باقر العلوم کا عقد جناب فروا سے ہوا، پھر اس شہزادی کی گود میں جعفر صادق کے جیسا پھول۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ پیر ہونے بھی ایسے چاہیے بندہ ماؤں کے شجرے بھی پڑھے تو شرمندگی نہ ہو۔ ہمیں رہبروں پہ نہ